اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے پارہ نمبر 12 کا آغاز کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 11 کے آخر میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہر اور خفیہ حالات سے واقف ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پہ چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار نہیں مگر اللہ ہی کے ذمے اس کا رزق ہے، اور اللہ رزق دینے والا بھی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور جیسے وہ اس کے ظاہر اور خفیہ حالات سے واقف تھا ویسے ہی وہ دنیا میں اس کے ٹھکانے اور اس کے دفن ہونے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ کُلٌّ فِی کتاب مبین، سب کچھ ایک کھلی کتاب میں درج کر دیا گیا ہے۔ اس سے مقصود بیان کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آگاہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اور بے شک اگر آپ کہیں کہ تم موت کے بعد ضرور اٹھائے جانے والے ہو، تو جو لوگ منکر ہیں ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں، اور بلا شبہ اگر ہم ان سے عذاب کو معین مدت تک مؤخر کر دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب روک رہی ہے۔ خبردار، جس دن عذاب آئے گا اس دن ان سے ہٹایا نہیں جائے گا، اور عذاب انہیں گھیر لے گا، اور اس کا وہ اب مذاق اڑاتے ہیں۔ بلا شبہ اگر ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازیں پھر اس سے چھین لیں تو وہ نہایت نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر ہم انسان کو کسی تکلیف کے بعد کوئی نعمت عنایت کر دیں تو وہ کہتا ہے کہ تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئی، اور فخر کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، نیک اعمال کیے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ شاید آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ سینہ تنگ ہونے سے مراد نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے تنگ نہیں پڑتے تھے، بلکہ اس بات سے کہ لوگ وحی پر ایمان نہیں لاتے۔ لوگوں کی حالت زار کو دیکھ کر آپ پریشان ہونے لگتے تھے، تو اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تو آپ کی خواہش تھی کہ ایسا ہو جائے تو سب لوگ ایمان لے آئے۔ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن بنا لیا، فرمائے کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ اور اس کو پکارو جس کو تم پکارنا چاہتے ہو اگر تم سچے ہو۔ بس اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ علم اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اور اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ تو کیا تم اسلام لاتے ہو؟ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، لیکن ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور انہوں نے جو دنیا میں کیا وہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور اس کی طرف سے ایک گواہ اس کی تائید کر رہا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی جو پیشوا اور رحمت تھی، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان گروہ میں سے جو اس کا انکار کرے ان کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔ سو آپ اس بارے میں شک میں نہ رہے، یقیناً آپ کے رب کی طرف سے حق ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور کہیں گے یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ سن لو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ ظالم جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اس کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ کبھی زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہوں گے، نہ ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہوگا، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ وہ نہ تو سننے کی کوشش کرتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اور جو وہ باندھتے تھے ان سے گم ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی لوگ سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، عاجزی کی، وہی جنتی ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اہل جہنم کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے جنت کے حصول کا راستہ بھی بتا دیا کہ وہ ایمان کی راہوں سے گزرتا ہے۔ دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی اندھا اور بہرا ہو گیا اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا، یعنی کافر لوگ اللہ کی توحید اور اس کی نشانیوں کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ اندھے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی قدرت کاملہ سے اسے پہچان لیا تو وہ دیکھنے والے اور سننے والے ہیں۔ تو کیا دونوں مثال میں برابر ہے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور البتہ تحقیق ہم نے نوح کو بھی اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہاری طرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہیں دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو اس قوم کے کافر سردار کہنے لگے کہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، تو ان لوگوں کے سوا
جو کمتر حیثیت کے ہیں، کوئی بھی تیری پیروی کرنے والا نہیں، سرسری رائے کے ساتھ، اور ہم تمہارے لیے اپنے آپ پر کوئی برتری نہیں دیکھتے، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح نے فرمایا، اے میری قوم، تم دیکھتے نہیں میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر اور اس نے مجھے رحمت عطا فرمائی، وہ تم کو نظر نہیں آئی؟ تو کیا ہم تم پر اسے زبردستی مسلط کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ اور اے میری قوم، میں تم سے اس کام پر کسی اجر کا تو مطالبہ ہی نہیں کرتا، میرا اجر اللہ پر ہے، نہ میں ان لوگوں کو دھتکارنے والا ہوں جو ایمان والے ہیں۔ یعنی تم تو انہیں کمتر کہہ کے چھوڑ رہے ہو اور ان کی رائے کو سرسری کہہ رہے ہو، لیکن یقیناً وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو۔ اور اے میری قوم، اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اگر میں ان ایمان لانے والوں کو دھتکار دوں؟ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں ان لوگوں کو جنہیں تم حقیر دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز بھلائی نہیں دے گا، اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یقیناً میں اس وقت ظالموں سے ہوں گا۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہ لوگ بھلائی کو نہیں پا سکیں گے تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ انہوں نے بھلائی کو پایا ہے جو ایمان والے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تحقیق تو نے ہم پر سے بہت ہی جھگڑا کیا، بس جس کا تو وعدہ کرتا ہے لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا، وہ اللہ ہی لا سکتا ہے اگر اس نے چاہا، اور تب تم اس کو عاجز نہ کر سکو گے، اور میری خیر خواہی تمہیں کوئی نفع نہ دے گی اگر میں خیر خواہی کرنا چاہوں اور نصیحت کروں۔ اگر اللہ ارادہ رکھتا ہو کہ تمہیں گمراہ کر دے تو وہی تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے بنا لیا، فرما دے اگر اس نے اپنی طرف سے بنا لیا تو میرا جرم مجھ پر ہے، میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ بے شک تیری قوم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا مگر جو ایمان لا چکا، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اس پر غمگین نہ ہو، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور وحی کے مطابق کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی گفتگو نہ کرو، وہ غرق کیے جائیں گے۔ اور وہ کشتی بنا رہا تھا، اور جب اس پر اس کے سردار گزرتے تو اس کا مذاق اڑاتے، تو حضرت نوح نے کہا، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے، جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے، کون رسوا کر دے گا اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا، تنور ابل پڑا، ہم نے فرمایا کہ اس میں ہر جانور سے 2 جوڑے نر مادہ اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لو، اور ان کو بھی جو ایمان لے آئے، سوائے اس کے کہ جن پر پہلے بات ہو چکی تو تھوڑے ہی لوگ تھے جو ایمان لائے تھے۔ اور نوح نے کہا، اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ کشتی کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ سواری پر سوار ہونے کی یہی دعا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اور کشتی ان کو لے کر پہاڑوں جیسی موجوں پر چلی جا رہی تھی، تو نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وہ ایک الگ جگہ میں تھا، اور کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا، میں جلد ہی کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا اور مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے، اور دونوں کے درمیان موج حال ہو گئی تو وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھک جا۔ پانی خشک کر دیا گیا، کام تمام ہوا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہا گیا ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں سے نہیں، کیونکہ اس کا عمل صالح نہیں، پس مجھ سے اس کا سوال نہ کر جس کا تو علم نہیں رکھتا، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ایسا کرے گا تو تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ اس نے کہا، اے رب، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے اس کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ یہ دعا مانگی جائے کہ اے اللہ، اگر میں بے خبری میں تجھ سے کچھ ایسا سوال کر بیٹھوں جس کا مجھے علم نہ ہو تو تیری مغفرت اور رحمت کے سوا کوئی چیز مجھے نقصان سے بچا نہیں سکتی۔ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکات کے ساتھ اتر جاؤ، تجھ پر اور ان جماعتوں پر یہ سلامتی ہے جو تیرے ساتھ ہیں، اور جماعتیں بھی ہیں جن کو ہم فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم، بس صبر کرو، یقیناً متقی لوگوں کا انجام بہتر ہے۔ نوح علیہ السلام کے سارے واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ اس سے پہلے بھی انبیاء کا ایسے ہی انکار کیا گیا، ان کی قوموں پر عذاب آ گئے، تو اللہ نے انبیاء کو بچا لیا
اور ان کے ساتھ والے لوگوں کو اپنی رحمت میں پناہ دے دی، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ مانتے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس کے سوا کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ پر ہے، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اے میری قوم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والا ہوگا، اور اس کے ذریعے تمہاری قوت زیادہ کر دے گا، اور مجرموں کی طرح روگردانی نہ کرو۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو لاؤ، اور ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے پر نہیں چھوڑیں گے، اور نہ ہی تجھ پر ایمان لائیں گے۔ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس نے کہا، میں تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو، میں تمہارے شرک سے بڑی ہوں۔ اس کے سوا پھر تم سب میرے خلاف تدبیر کر لو، مجھے مہلت نہ دینا۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کی پیشانی اسی کے قبضے میں ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ پھر اگر تم پھر جاؤ تو بلا شبہ میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا جسے دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ یعنی ہود علیہ السلام بھی بری ہو گئے کہ ٹھیک ہے، میرے ذمہ پیغام پہنچانا تھا، اب آگے تمہارے اعمال ہیں، اور میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا، تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور انہیں سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ عاد تھے جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، رسولوں کی نافرمانی کی، ہر جابر سخت اور عناد والے حکم کی پیروی کی۔ ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی سن لو، بے شک عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ سن لو، ہود کی قوم عاد کے لیے ہلاکت ہے۔ اور ثمود کی طرف بھی ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، اس میں آباد کیا، سو اس سے بخشش مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب بہت جلد توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، یقیناً تو ہم میں سے وہ تھا جس کے بارے میں ہم بہت امیدیں لگائی گئی تھی، کیا تم ہمیں منع کرتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، اور ہم اس بات کے بارے میں جس کی تو ہمیں دعوت دیتا ہے اس طرح میں ہے؟ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنی رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، اس نے مجھے اپنی جانب سے رحمت عطا کی، تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں پھر تم ہی مجھے نقصان پہنچاؤ گے۔ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، تو اسے زمین میں کھانے کے لیے چھوڑ دو، تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ بہت جلد عذاب آئے گا۔ انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی تو حضرت صالح نے کہا، اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح اور ایمان لانے والے لوگوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ بے شک تیرا رب بڑی قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں ایک ایسی چیخ نے پکڑ لیا کہ وہ سب اپنے گھروں میں صبح کے وقت گرے ہوئے تھے، ایسے کہ وہ اس میں بسے ہی نہ تھے۔ بے شک ثمود نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو، ثمود کے لیے ہلاکت ہے۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے ملائکہ ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کیا، اس نے کہا، سلام ہو، پھر دیر نہ کی اور بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب دیکھا ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو انہیں اجنبی جانا اور ان سے خوف محسوس کیا۔ یہ اس دور کا قانون تھا کہ جب کہیں لوٹ مار کرنی ہوتی تو اس کے گھر سے کھایا نہیں جاتا تھا، تو انہیں یہی لگا کہ یہ شاید کچھ لٹیرے ہیں۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور اس کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی۔ ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا، ہائے، کیا میں جنم دوں گی جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرا خاوند بھی بوڑھا ہے؟ یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ ملائکہ نے کہا، تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہو تم پر اے گھر والو، بے شک اللہ بے حد تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے۔ جب ابراہیم سے خوف جاتا گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم نہایت بردباری، بہت آہوازاری کرنے والا اور رجوع کرنے والا ہے۔ جھگڑنے سے مراد سوالات اٹھانا ہے کہ اے اللہ، عذاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درد مندی سے اسے منسلک کیا گیا، اے ابراہیم، اسے رہنے دے، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا، یقیناً ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو ہٹایا نہیں جائے گا۔ اور جب ملائکہ لوط کے پاس آئے وہ ان کی وجہ سے پریشان ہوئے، دل تنگ ہوا اور کہنے لگے، یہ تو بہت ہی سخت دن ہے۔
اس کی قوم کے لوگ سر پٹ اس کے پاس دوڑتے آئے جو پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہے، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، تو ضرور جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، یا ان کا کہنا یہ تھا کہ تیری بیٹیوں میں ہمیں کوئی رغبت نہیں، اور یقیناً تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ ملائکہ نے کہا، اے لوط، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی ہم فرشتے ہیں، یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ سو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر چل نکل، تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی، اس پر وہی مصیبت آنے والی ہے جو اس قوم پر آئے گی۔ بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا اور ان پر پے در پے نوکدار پتھر برسائے جو تیرے رب کی طرف سے نشان لگائے ہوئے تھے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، اور بے شک میں تم پر ایک کھیر لینے والے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، ماپ تول انصاف کے ساتھ پورا رکھو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں دنگا و فساد نہ بچاؤ۔ اللہ کا دیا ہوا تمہارے لیے جو بچ گیا بہتر ہے، اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کے ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، یا اپنے مالوں میں جو چاہے؟ یقیناً تو بہت بردبار، بڑا سمجھنے والا ہے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ یہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق دیا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں۔ جس سے تمہیں منع کرتا ہوں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک ہو سکے، اور اس کا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور میں اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تمہیں اس جیسی مصیبت آ پہنچے جیسے نوح، ہود یا صالح کی قوم کو آ پہنچی، اور لوط کی قوم بھی تم سے کچھ دور رہی۔ اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اسی کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب نہایت رحم والا، محبت کرنے والا ہے۔ اے شعیب، تیری کہی گئی بہت سی باتوں کو ہم نہیں سمجھتے، تجھے کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے، اور تو ہم پر کوئی بھی غالب نہیں ہے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ اللہ سے زیادہ زور والا ہے، اور تم نے اسے اپنی پشت کے پیچھے کر لیا؟ بے شک میرا رب جو تم عمل کرتے ہو اسے گھیرے ہوئے ہے۔ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو اور میں اپنے اعمال کرتا ہوں۔ جلد جان لو گے کہ کس کو رسوا کرنے والا عذاب ملتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی، اور ظالموں کو چنگھاڑنے والے عذاب نے آ لیا تو وہ صبح اوندھے منہ اپنے گھروں میں گرے ہوئے تھے، گویا کہ وہ اس میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین کے لیے بہت دوری ہے، جیسے اس سے پہلے سمود دور ہوئے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، اور فرعون کا حکم بھلائی والا نہیں تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے چلتا ہوا انہیں آگ کی طرف لے آئے گا، اور یہ اترنے کی جگہ بہت ہی بری ہے۔ ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی بہت برا صلہ ہے جو وہ دیے جائیں گے۔ یہ ان بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، ان میں سے کچھ قائم ہے اور کچھ نیست و نابود ہو چکی، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ان کے معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ جب تیرے رب کا حکم آ گیا، انہوں نے ہلاک ہونے کے سوا کچھ زیادہ نہ کیا، اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو اس حال میں پکڑتا ہے کہ وہ ظلم کرنے والی ہو، یعنی اس کی پکڑ بڑی دردناک، بڑی سخت ہے۔ یقیناً اس میں اس شخص کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ یہ وہ دن ہے جس دن سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہ وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے، اور ہم اسے مؤخر نہیں کرتے مگر ایک وقت مقررہ تک۔ جس دن وہ آ جائے گا، کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر پائے گا۔ ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء کے حالات و واقعات سنا کر تسلی دی گئی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آخرت کا بھی ایک دن مقرر ہے، اس دن اعمال کے فیصلے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ
تو جو لوگ بدبخت ہوئے وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں چیخنا، چلانا اور دھاڑنا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین قائم ہے، مگر جو تیرا رب چاہے، یقیناً تیرا رب جو چاہے وہ کرتا ہے، لیکن جو خوش بخت ہوئے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، مگر جو تیرا رب چاہے۔ یہ ایسی عطا ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بس آپ ان چیزوں کے بارے میں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں کسی شک میں نہ رہے۔ یہ لوگ عبادت نہیں کرتے مگر اس طرح جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور یقیناً ہم کوئی کمی رکھے بغیر ان کا حصہ انہیں پورا پورا دیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اگر یہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے تو ان کے بارے میں ضرور فیصلہ کر دیا جاتا۔ یقیناً لوگ اس بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک جب ان کے لیے وقت آئے گا تو تیرا رب یقیناً انہیں پوری جزا دے گا، بے شک وہ جو کر رہے ہیں وہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بس آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس پر قائم رہیے، اور جو تیرے ساتھ ہے وہ بھی توبہ کرے، آپ سرکشی نہ کرو، جو آپ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے، اور ظلم کرنے والوں کی طرف مت جھکو ورنہ تمہیں آگ چھو لے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ اور دن کے دونوں اطراف میں اور رات کے وقت نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت یاد رکھنے والوں کے لیے ہے، اور صبر کیجیے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بس ان بستیوں میں سے جو تم سے پہلے تھی عقل و بصیرت والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے، سوائے اس کے کہ چند لوگ جنہیں ہم نے نجات دی، اور کچھ ظالم ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے اور وہ مجرم تھے۔ اور آپ کا رب ایسا نہ تھا کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اس حال میں کہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے، مگر وہی بچیں گے جن پر تیرا رب رحم کرے، اور اس نے ان کو اسی لیے پیدا کیا۔ اور تیرے رب کی بات پوری ہوگی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ضرور بھروں گا، اور رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ خبر جو ہم تجھ سے بیان کرتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ اس سے ہم تیرے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ تیرے پاس ان خبروں میں سے حق بات مومنوں کے لیے ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے فرما دے تم اپنی جگہ عمل کرو، ہم بھی اپنی جگہ عمل کرنے والے ہیں، اور انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اور آسمان اور زمینوں کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے، اور سب کے سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، سو اسی کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ کرو، اور تیرا رب اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ آخر میں ہر کام کا مرجع پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ٹھہرایا گیا، اور کہا گیا کہ اللہ پر کی ہی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ سورہ ہود کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے اور آگے شروع ہو رہی ہے سورہ یوسف۔ سورہ یوسف کے 12 اور 111 آیات ہیں، اور اس میں انتہائی دلچسپ واقعہ حضرت یوسف کا بیان کیا گیا جس کے نام پر اس کا نام ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں۔ ہم نے اس قرآن عربی کو آپ پر نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ ہم آپ کو بہت ہی اچھا بیان سناتی ہیں، اس لیے ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کی، اور اس سے پہلے یقیناً آپ بے خبر لوگوں میں سے تھے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا، ہم ہی برذریعہ وحی آپ کو حضرت یوسف کے حالات بتا رہے ہیں۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے باپ، یقیناً میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب کی 2 بیویوں سے 11 بیٹے تھے، جس میں حضرت یوسف اور ان سے چھوٹے بنیامین آپس میں حقیقی بھائی تھے۔ حضرت یوسف نہایت ہی خوبصورت، ذہین و فطین اور سمجھدار تھے، اور یہ 8-9 سال کی عمر کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سامنے 11 ستارے، چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ خواب کسی اور کی بجائے اپنے والد گرامی کو سنایا۔ تو اس پر ان کے باپ نے فرمایا کہ قال یا بنیّ، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تیرے لیے کوئی چال چلیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ شیطان انسان کے لیے ظاہری دشمن ہے۔ یعنی وہ حسد کا شکار ہو جائیں گے، رشک کا شکار ہو جائیں گے، تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں گے، تو ساتھ بتا دیا کہ وہ ایسا اس لیے کریں گے کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ اس طرح کے بہکاموں میں انسان کو ڈال دیتا ہے، اور اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا، تجھے باتوں کی اصل تعبیر سمجھنا سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھ پر اور آل
याकूब पर पूरा करेगा, जैसे उसने तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक पर पूरा किया। यकीनन तेरा रब सब कुछ सुनने वाला, कमाल हिकमत वाला है। अलबत्ता तहकीक यूसुफ और उसके भाइयों में सवाल करने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। जब उन्होंने कहा कि यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप के ज़्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम एक जमात पर हैं, तो हमारा बाप वाज़ेह गलती कर रहा है। यूसुफ को कत्ल कर दो या उसे किसी ज़मीन में फेंक दो, ताकि तुम्हारे बाप की तवज्जो तुम्हें मिल जाए और इसके बाद तुम नेक बन जाना, यानी एक दफ़ा ये गुनाह कर लो। तो उन्होंने गुनाह ही इस नीयत से किया कि इसके बाद इसे नेकी कर लेंगे। इनमें से कहने वाले ने कहा कि यूसुफ को कत्ल न करो और इसे किसी वीरान कुएं में फेंक दो, कोई मुसाफिर इसे उठा लेगा अगर तुम करने ही वाले हो। कहने लगे, आए हमारे बाप, आपको क्या है कि आप यूसुफ के बारे में हम पर एतबार नहीं करते? हम भी तो उसके खैर खा हैं। इसे कल हमारे साथ भेजिए, ये खाए पिए खेले कूदे, हम हर सूरत इसकी हिफाजत करेंगे। उसने कहा, मुझे ये बात परेशान करती है कि तुम इसे ले जाओ और इससे गाफिल हो जाओ तो भेड़िया इसे खा ले। उन्होंने कहा, अगर भेड़िया इसे खाए तो हम तो एक जमात है, इस वक्त हम नुकसान पाने वालों में से होंगे। फिर जब वो उसे ले गए और उन्होंने तय कर लिया कि इसे वीरान कुएं में फेंक दे, और हमने उसकी तरफ ज़रूर वही की कि तू ज़रूर उन्हें उनके इस काम की खबर देगा, इस हाल में कि वो समझते होंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई अपने बाप के पास इशा के वक्त रोते हुए आए और बोले, यकीनन हम दौड़ में मुकाबला करने लगे थे, हमने यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया तो उसे कोई भेड़िया खा गया। हरगिज़ हमारा यकीन नहीं करेंगे खा हम सच्चे हो, और उसकी कमीज पर एक छोटा फूल लगा लाए। तो याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ये तो तुमने खुद से ही एक बात बना ली है, सब्र ही अच्छा है, और जो तुम बयान कर रहे हो उस पर अल्लाह से मदद तलब की जा सकती है। एक काफिला आया और उन्होंने अपना डोल पानी निकालने के लिए डाला तो कहने लगे कि ऐ खुशखबरी, ये तो लड़का है, और इसे सुरमाया समझकर छुपा लिया। अल्लाह खूब जानने वाला है जो वो अमल कर रहे थे, और उन्होंने इस बच्चे को कम कीमत पर बेच डाला और वो बेरग़बत थे। तो जिस शख्स ने उसे ख़रीदा उसने अपनी बीवी से कहा कि इसे अच्छी तरह रख, शायद ये हमें नफ़ा दे या हम इसे बेटा बना लें। इस तरह हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़मीन में जगह दी, और ताकि हम उसे बातों की हकीकत तक पहुँचना सिखाएं, और अल्लाह अपने काम पर गालिब है। लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। और जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुँचे तो हमने उसे क़ुव्वत फ़ैसला और इल्म अता किया। इसी तरह हम नेकी करने वालों को जज़ा देते हैं। और उसकी बीवी ने उसे अपने नफ्स से फिसलाना चाहा, और उसने अच्छी तरह दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, आ जाओ। तो उसने कहा, अल्लाह की पनाह, बेशक वो मुझे बेहतर ठिकाना देने वाला है, और ज़ालिम लोग फलाह नहीं पाते। तो उसने बुराई का इरादा किया, और वो भी बुराई का इरादा कर लेता अगर रब की दलील न देख लेता। इस तरह हमने उससे बुराई और बेहयाई को दूर कर दिया। बेशक वो हमारे ख़ास बंदों में से था। और वो दोनों दरवाजे की तरफ भागे और उसकी कमीज़ पीछे से फट गई। तो उन दोनों ने उस दरवाजे के पास मालिक को पाया। तो उसकी बीवी कहने लगी कि जो तेरी अहलिया के साथ बुराई का इरादा करे उसकी क्या सज़ा है, सवाए इसके कि उसे या तो कैद कर दिया जाए या दर्दनाक अज़ाब दिया जाए। इस यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, इसने मुझे मेरे नफ्स से बहकाया, और उसी के घर वालों में से एक ने गवाही दी कि अगर इसकी कमीज़ आगे से फटी है तो वो औरत सच्ची और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम झूठे हैं, और अगर कमीज़ पीछे से फटी है तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सच्चों में से है। बस जब उसकी कमीज़ देखी तो वो पीछे से फटी हुई थी। तो उसने कहा, बेशक ये तुम्हारी चाल है और तुम औरतों की चाल बहुत ही बड़ी है। ऐ यूसुफ़, इससे मुँह फेर ले, अपने गुनाह की माफ़ी मांग, बेशक तू हत्याकारों में से है। ये सिर्फ किनायतन कहा गया। तो उस शहर की औरतें कहने लगी कि अज़ीज़ की बीवी ने अपने ग़ुलाम को बहकाया और ये बहुत बड़ा फ़ेल है। इस पर उसने उन सब औरतों को जमा किया, उनके लिए एक बैठक लगाई और उन सब के हाथ में एक एक छुरी थमा दी। जब उन पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को निकलने का हुक्म दिया तो उन्होंने इसे बड़ा जाना और अपने हाथ काट डाले, और कहने लगी, अल्लाह के लिए पाकी है, ये कोई इंसान नहीं, ये तो फरिश्ता है। तो वो औरत कहने लगी, इसी के लिए तुम मुझे मुलामत करते हो, मैंने इसे अपने नफ्स से बहकाया और इसने अपने आप को बचा लिया। अगर ये मेरे हुक्म को ना मानेगा तो ये या तो कैद कर दिया जाएगा या जलील हो जाएगा। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, जिस तरफ ये मुझे बुलाती है उससे कैद बेहतर है, और अगर तुम मुझसे इनका मकर नहीं फेरेगा तो मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। उसके रब ने उसकी दुआ कबूल कर ली, उनका मकर फेर दिया। बेशक वो सुनने वाला जानने वाला है। फिर इसके बाद उसके लिए ज़ाहिर हुआ, जब उसने निशानियाँ देखी, कि उसे ज़रूर कैद किया जाएगा एक मुद्दत तक। और जब
یوسف علیہ السلام قید میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ 2 جوان تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں دیکھتا ہوں جس میں سے پرندے کھاتے ہیں، تو ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دیجیے، ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی صورت سے ہی شرافت ٹپکتی تھی، جس سے انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں کے پاس کھانا نہیں آئے گا، مگر اس سے پہلے کہ کھانا تمہارے پاس آئے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ وہی ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا۔ میں نے اس قوم کا دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہاں بھی توحید کا درس پہلے دیا، اور وہ آخرت کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں، ان کا دین میں نے چھوڑ دیا، اور میں نے اس دین کی پیروی کی جو میرے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا دین ہے۔ ہم سارے کے سارے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے قید کے ساتھیوں، کیا بہت سے خدا بہتر ہے یا ایک اللہ جو غالب ہے؟ اس کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرتے، تو وہ صرف چند نام ہے جو تم نے خود رکھ لیے یا تمہارے آباء و اجداد نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے توحید کے متعلق پورا درس دیا۔ فرمانے لگے ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کے لیے بادشاہت نہیں ہے، اور اس نے یہی حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہی قائم رہنے والا دین ہے، لیکن لوگوں کی کثیر تعداد علم نہیں رکھتی۔ یعنی دین اسلام ہی ہے، اور ہر دور میں اس کا انکار کرنے والے بہت سے لوگ رہے ہیں۔ اے قید کے ساتھی، جو تم میں سے ایک شخص ہے وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اور تم میں سے دوسرا سولی چڑھا دیا جائے گا تو اس کے سر سے پرندے کھائیں گے۔ یہی وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے سوال کر رہے تھے۔ تو جس شخص کو یہ گمان تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے، اسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اسے بھلا دیا کہ وہ اپنے مالک کے پاس حضرت یوسف کا ذکر کرے۔ تو یوسف علیہ السلام قید میں کئی سال رہے۔ بادشاہ نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 گائے ہیں جو موٹی ہیں، اور انہیں 7 پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں اور دوسری خشک ہیں۔ تو اے سرداروں، مجھے میرے اس خواب کے بارے میں بتاؤ اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ وہ سب سردار کہنے لگے کہ یہ پریشان خواب ہے، اور ہمیں پریشان کن خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ تو یہاں پر اس شخص کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام نے اسے کوئی پیغام دیا تھا۔ تو اس شخص نے جو ان دونوں میں سے نجات پانے والا تھا، اور اسے ایک مدت کے بعد یہ بات یاد آئی، وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک شخص کی خبر دوں گا جو تمہیں اس کی تعبیر بتائے گا، تو مجھے بھیجو۔ اور پھر وہ یوسف کے پاس جا کے کہنے لگا اے یوسف، اے سچے شخص، تو 7 موٹی گایوں کے بارے میں بتا جنہیں 7 پتلی گائیں کھا جائے گی، اور 7 سرسبز بالیاں اور دوسری خشک، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ جاؤں اور وہ جان لے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم 7 سال متواتر کھیتی باڑی کرو گے، تو جو اس سے کاٹو گے اسے اس کی بالیوں میں ہی چھوڑ دو گے، مگر اسے ہی بالیوں سے نکالو گے جسے تمہیں کھانا ہو۔ پھر اس کے بعد 7 ایسے سال آئیں گے کہ جس میں تم وہ پہلا کھاؤ گے، سوائے اس کے کہ جو تم محفوظ رکھو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ اس میں بارش برسے گی، اور اس میں وہ جانوروں کا دودھ نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ کہنے لگا کہ میرے پاس اس شخص کو لے آؤ۔ تو جب پیغمبر آیا، یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ اپنے مالک کی طرف لوٹ جا، اور اس سے ان عورتوں کا حال پوچھ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کی چال سے خوب واقف ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اے عورتوں، تمہارا کیا معاملہ ہے جب تم نے یوسف کو اپنے آپ سے بہکایا؟ وہ کہنے لگی اللہ پاک ہے، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تو یہاں پر عزیز کی عورت کہنے لگی کہ اب حق آ گیا، میں نے ہی اسے اس کے نفس سے بہکایا تھا، اور بے شک وہ سچوں میں سے تھا۔ تو یہی وہ اقرار تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام سننا چاہتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی ذالک لیعلم، یہ اس لیے تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس سے کوئی خیانت نہیں کی اس کے غائب میں، اور بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر کو پسند بھی نہیں کرتا۔ الحمدللہ، پارہ 12 کا اختتام ہوا۔ پارہ 12 کے اختتام میں خاص کر سورہ یوسف کا دلچسپ بیان ہم نے پڑھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کا حسد، اس حسد کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر کے بازار میں بکنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا
قید میں رہنا، یہ سارا کچھ ایک تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر زندگی میں آسانیاں کرے، ہمیں آزمائشوں سے بچائے، ہمیں حسد سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔